نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل سے ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ آدھا حصہ میرے بندے کا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے جو ساتوں زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے کتنی محبت سے کہہ رہا ہے کہ آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ ہمارے لیے پوری دنیا آگے رکھ دی کہ تو مانگ، کیا چاہیے تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، تجھے اولاد چاہیے، تجھے مال چاہیے، تجھے کیا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ وہ ایک دم ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو کیسے خوبصورت انداز میں کہتا ہے، میرے بندے تجھے کیا چاہیے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ سے مانگیں تو وہ بڑے ہی خوش ہوتا ہے اور جب نہ مانگے تو وہ بڑے ہی ناراض ہوتا ہے۔ تو جیسے پروردگار عالم کی تعریف کے بعد اس نے حاجت کہی کہ کہہ دو جو تم مانگتے ہو، جو تمہاری خواہش ہے تم مانگو۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، جب ایک قبطی اس کو مکہ آپ نے مارا تو غصے سے تو وہ مر گیا، آپ خوف کی وجہ سے مدین شہر کی طرف چلے گئے۔ اب جب ادھر گئے نا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ رہنے کو، بھوکے پیاسے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میرے لیے اتار دے کچھ، میں بھوکا ہوں، میں لاچار ہوں، میں پریشان ہوں، اللہ مجھے کچھ عطا فرما۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا عطا فرمایا اس کا ذکر آگے آئے گا۔ پھر یونس علیہ السلام، ان کی قوم نے جب پتہ چلا کہ اس قوم پر عذاب آنا ہے تو یہ خوف کی وجہ سے کشتی پہ سوار ہو گئے۔ اب بھاگے تو اللہ سے تھے، جب ادھر پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ یہ جہاز تو چل ہی نہیں رہا تو کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کی وجہ سے نہیں چل رہا، اگر اس کو پھینک دیں تو یہ چل پڑے گا۔ کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، سادے لفظوں میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا اپنے مالک سے تو میں ہی بھاگا ہوا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو ادھر پھینک دیا۔ اب اللہ کا حکم کیا تھا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ہوا تھا، مچھلی اپنا منہ کھول کے دریا میں تھی، وہ اللہ کے حکم سے آپ نے اس کے پیٹ میں جانا تھا۔ تو جب پیٹ میں چلے گئے تو ادھر رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو تاریکیوں میں جب آپ گئے نا، سمندر کا بھی اندھیرا تھا، پھر رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، تو جب اس کے منہ میں چلے گئے تو پھر ایک دم انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں نے ہی ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ کوئی ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظالموں میں سے ہو جاتا ہے، خود ہی ہم لوگ اپنی جانوں پہ اتنے ظلم کر دیتے ہیں کہ کوئی اتنا مہربان نہیں ہوتا کہ اتنی اپنی جانوں کے اوپر ہلاکت میں ڈال کر کے بھی جب انسان تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو ہمارا رب کیا کہتا ہے، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تو نے مجھے پکارا تو
کہہ تو کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے تو مجھ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میری حاجت اگر تجھے اے میرے بندے، اگر تجھے اپنی حاجت کی طلب ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے کہہ، میں رب تو بیٹھا ہی دینے کے لیے ہوں۔ سارے سمندر میں اگر ایک سوئی ڈال دی جائے نا تو سوئی کے اوپر کتنا سا پانی لگتا ہے، اللہ کی رحمت کو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی انسان کو پوری دنیا بھر بھی وہ ایک آدمی کو دے دینا تو اللہ کو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا دریا میں ایک سوئی کے اوپر پانی لگنے سے پانی لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے دیکھ تو صحیح قرآن میں کیا میں نے تمہارے لیے کہا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اسے دو راستے دیے، ایک بھلائی کے اور ایک برائی کا۔ اللہ نے تو بتا دیا انسان کو کہ اے انسان تیرے لیے دو راستے ہیں۔ اب جو آسانی والا راستہ ہے وہ برائی کی طرف جاتا ہے، اور جو مشکلوں سے گھرا ہوا ہے وہ بھلائی کی طرف جاتا ہے۔ تو اگر دنیا کی مشکلیں انسان کاٹ لے نا تو آخرت میں جب وہ جنت کی جھلک دیکھے گا نا تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کبھی ایک دن بھی تکلیف میں گزارا ہوا ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، یعنی سیدھا راستہ بھی وہی دکھاتا ہے۔ اور جنتیوں کا قول قرآن کریم میں ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یعنی خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، یعنی توفیق دی، ہمیں ہدایت والا بنایا۔ صراط مستقیم کے معنی سنیے۔ امام ابو جعفر بن جریر فرماتے ہیں مراد اس سے واضح ہے اور صاف راستہ ہے کہ وہ کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو۔ عرب کی لغت میں شاعروں کے شعر میں یہ معنی صاف طور پر پائے جاتے ہیں، اس میں بے شمار گواہیاں موجود ہیں۔ صراط کا مطلب ہے راستہ، ایسا راستہ جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور تابع داری میں ہے۔ مرفوع حدیث میں ہے صراط مستقیم سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ جریر کہتے ہیں فضائل قرآن کے بارے میں حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کی مضبوط رسی کو والا ذکر، حکمتوں والا ذکر، سیدھی راہ والا ذکر، صراط مستقیم، یہی اللہ کی کتاب ہے۔ اور کیا کہتے ہیں قرآن، کیا کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑی رکھو، اسلام کے اوپر ڈٹے رہو، ایمان کے اوپر ڈٹے رہو، یقین کے اوپر ڈٹے رہو، اللہ سے محبت کرتے رہو، اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اور حضرت ابن عباس کا قول ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور سیدھا راستہ دین خدا کی سمجھ دے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، یعنی اس سے مراد اسلام بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ اور یہی باتیں اگر ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو چیز زمین اور آسمان کے درمیان موجود ہے زیادہ وسعت والی ہے کہ اللہ کا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں ہے۔ اتنے دین آ چکے، سب دینوں کا رد کر کے دین محمدی ہی پوری دنیا پہ غالب ہے، اور قیامت تک دین محمدی ہی چلتا رہے گا۔ اب جس کو چاہیے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے تو اسے چاہیے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹائے جس میں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اگرچہ کہ یہ راستہ مشکل ہے، اگرچہ کہ یہ راستہ بڑی تکلیفوں والا ہے، مگر اللہ کہتا ہے جب میرے بندے تو میری طرف آتا ہے نا تو مجھے پکارتا ہے تو پھر تجھے کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہونی چاہیے۔
اور اللہ فرماتا ہے اے بندے راستہ مانگ تو سیدھا مانگ۔ ابو بکر صدیق اپنی نماز میں کہا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے بہتر راستہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم مانگیں ہم اللہ سے ہدایت مانگیں، کیونکہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جسے اللہ دانائی اور حکمت عطا کرے، جسے اللہ قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے، جسے اللہ اپنے لیے چن لے۔ اور یہ جو قرآن والے ہوتے ہیں نا، جو قرآن کو سنتے ہیں، اللہ نے یہ اپنے بندے چنے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں آ جاتے۔ اللہ کی طرف سے رحمت اور شفقت کا معاملہ آتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے تو انسان قرآن کو پکڑتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے تو انسان قرآن کو دیکھتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے تو انسان قرآن کو سنتا ہے۔ اور جو قرآن کے علماء ہیں، علماء دین ہیں، اللہ ان سب کو حق کہنے اور حق بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم تو اے اللہ تیرے ادنا سے بندے ہیں، اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ ہمارے علموں میں، ہمارے عملوں میں، ہماری روزیوں میں برکتیں نازل فرما، اللہ ہماری روزیوں میں، ہمارے علم میں، وہ علم جو ہمیں نفع دے، وہ عمل جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، یا اللہ تیری رضا کے ساتھ ہمیں وہ چیزیں عنایت فرما جس پر تو راضی ہے۔ ہمارے بچوں کو نیک کر دے، ہمارے بچوں کو اتنا قابل بنا دے کہ اللہ وہ باجماعت نماز ادا کریں، ہمارے بچوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من لدنک رحمہ۔ اے میرے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے، ہمیں اپنی شفقتوں سے نواز دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔